تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے، آپ کی ذات کے بہت سے پہلو ہیں، یعنی اگر ہم ایک ایک پہلو پر بھی بات کریں تو اس کے لیے بھی بڑا وقت ہمیں چاہیے۔ تو آپ نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا، حالانکہ حضرت علی بھی مہاجر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے آپ تشریف لائے ہیں، اور قاضی ایسے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی کسی کی جو محبت ہے وہ مجھ پر اس طرح نہیں غالب آتی کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، بے شک وہ ظالم بھی ہو یا ناحق ہو، اور کوئی کسی سے اگر مجھے کوئی دشمنی ہے، کوئی مخالفت ہے، اس کی مخالفت مجھے اس پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں اس کے خلاف فیصلہ دوں، بے شک وہ حق پر ہی ہو۔ پھر وہ جو خوارج کا فتنہ ہے نا، وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ خطرناک تھا، اس لیے کہ اس فتنے نے قرآن کو استعمال کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حمزہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیلی اسکوپ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ایک ایسی ہستی کی کہ جس کی محبت کے بغیر کسی بھی مومن کا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، جن سے نفرت کرنا منافق کی نشانی بتائی گئی ہے۔ جی ہاں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، جس کی تلوار کفار پہ قہر الہی بن کے برسی، جس کی تلوار اس دین الہی کے لیے ایک معاون اور مددگار ثابت ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ہستی کی کہ جن کے ایام شہادت شروع ہونے کو ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی علیہ السلام اسلام میں وہ ہستی ہے کہ جن کو رسول اللہ کی جو سب سے نزدیک ترین اور محبوب ترین ہستی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ رسول اللہ نے ان کے جو فضائل ہیں وہ بارہا موقعوں پہ ارشاد فرمائے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم مومن اور منافق کی جو پہچان ہے وہ ذکر علی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آج ان کی سیرت پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسلامک اسکالر صاحبزادہ امانت رسول صاحب، جو کہ فکر جدید ادارے کے چیئرمین بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ سر، میں چاہتا ہوں کہ بات چیت کا آغاز یہاں سے کریں کہ جب پہلی دعوت ہوئی، دعوت ذوالعشیرہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے جو توحید ہے اس کی دعوت کا آغاز کیا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس دعوت میں ایک چھوٹا بچہ، کم سن بچہ، جس کی عمر غالباً مختلف روایتوں میں 8 سال یا 13 سال بتائی جاتی ہے، 10 سال بھی ہے، بہرحال کم سنی کی عمر ہے، کھڑا ہوتا ہے اور رسول اللہ کی حمایت کا اعلان کرتا ہے اور الفاظ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، بے شک میری ٹانگیں کمزور ہیں، بے شک میں ابھی کمزور ہوں، ناتواں ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قدم با قدم آپ کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا۔ ایک نبوت کی حفاظت، اور وہ بھی ایک بچے کے ہاتھوں۔ آپ کیا سمجھتے کہ یہ اسلام کا ایسا کون سا جذبہ تھا جو رسول اللہ نے اپنی آغوش میں اس بچے کو پال کے تو ان کے اندر یہ جو پرورش ہے یہ پروان چڑھائی؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے، آپ کے صاحبزادے تھے مختلف، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عقیل بھی ہیں اور دیگر حضرت جعفر بھی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں حضرت ابو طالب نے دیا، اور واقعی حضرت ابو طالب کی جو بصیرت تھی اور دور اندیشی تھی وہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، ہوگا جو مقصد ہے نبوت و رسالت کا، اس کے لیے علی بہت ہی موزوں اور مناسب شخصیت ہیں۔ تو رسول اللہ کی سرپرستی میں آپ کا بچپن گزرا اور آپ نے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھا، آپ کے صبح و شام کو دیکھا، تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور آپ کا کردار اور آپ کی جو ایک صالحیت ہے اس کا بیان ہوتا ہے، تو وہاں پہ رسول اللہ کا جو اخلاق اور آپ کا اسوہ ہے اس کا بھی بیان ہے کہ حضرت علی آپ سے متاثر ہوئے، تو اس کا پہلا جو اثر انسان کی شخصیت پہ پڑتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اخلاق، کردار۔ تو رسول اللہ نے اتنی اچھی تربیت بھی فرمائی اور پھر اپنا اسوہ اور اپنا اخلاق بھی پیش کیا کہ جب آپ نے دعوت دی کفار کے بڑے بڑے اس میں رؤساء تھے، سردار تھے، تو حضرت علی جیسے آپ نے کہا کہ ایک کم سن بچے ہیں، کمزور ہیں، آشوب چشم ہے، اور لیکن پھر بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ اس وقت اپنے اسلام کا اور ایمان کا آپ اعلان بھی ان کے سامنے کر دیتے ہیں۔
تو پھر آپ کا ساتھ بھی، اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ساتھ ہے وہ پھر ساری زندگی چلا، بالکل بے شک. یعنی آخری وقت تک رسول اللہ کے دین کے ساتھ جو وفاداری ہے اور جو قربانی ہے اور وہ جو خدمات ہیں وہ غزوہ خندق میں بھی ہم دیکھتے ہیں، بلکہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے پھر اس بات کو پورا فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے، آپ کی ذات کے بہت سے پہلو ہیں، یعنی اگر ہم ایک ایک پہلو پر بھی بات کریں تو اس کے لیے بھی بڑا وقت ہمیں چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کے بھائی ہونے کے ناطے، جیسے مواخات مدینہ کے موقع پر جب آپ نے ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، بے شک. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا، تو وہ حضرت علی پریشان بھی ہوئے کہ سب کو تو آپ نے بھائی بنا دیا تو میں رہ گیا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، تو آپ نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ حالانکہ حضرت علی بھی مہاجر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے آپ تشریف لائے ہیں، اور حالانکہ وہاں پر جو مواخات مدینہ تھی وہ انصار اور مہاجر انصار کے درمیان تھی، اور اس میں بھی بڑی حکمت عملی تھی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ بھئی جو انصار ہیں وہ وہاں پر پہلے سے ہی آباد ہیں، ان کے کاروبار ہیں، تجارت ہے، ان کی کھیتی، سارا کچھ سسٹم تھا، تو ادھر سے جو لوگ گئے ان کو اس طریقے سے آباد کر دیا، ایڈجسٹ کر دیا وہاں پر۔ لیکن حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، تو آپ نے یہ فرمایا۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہونے کے ناطے، اور پھر آگے آپ دیکھیے کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح آپ نے کروایا، جبکہ حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے بہت سے صحابہ نے بھی بات کی اور جسے کہتے ہیں کہ پیغام بھیجا، لیکن رسول اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اور پھر حضرت علی جب آپ تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو رسول اللہ نے ایسے لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی کا ہی انتظار آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی آئیں تو میں ہاں کروں اور یہ رشتہ طے پائے۔ تو ایک یہ پہلو بھی حضرت علی کا ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ زوج فاطمہ ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوج ہیں، شوہر ہیں، وہ وقت بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے گھر میں خوش اسلوبی سے سارے معاملات کو آپ لے کر چلے۔ فاقہ بھی تھا، تنگ دستی بھی تھی، ہر طرح کے حالات تھے، لیکن پھر کس طریقے سے پورے ماحول کو سنبھالا اور اختتام تک لے کر چلے، سیدہ کی وفات تک۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک باپ بھی ہیں، جب باپ دیکھتے ہیں تو پھر حسن و حسین ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کا ورع، ان کا تقویٰ، ان کا زہد، ان کی عبادت، شب بیداری، پھر ان کی شہادت اسلام کے لیے، تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ جب ہم بات کریں، اچھا پھر سب سے اہم پہلو وہ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ، بالکل، کہ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا انتخاب فرمایا، اور پھر آپ ہی کے ہاتھوں سے کفار کو شکست ہوئی، اسلام کو فتح نصیب ہوئی، یہ پہلو بھی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کی جو سخاوت ہے وہ کمال کی ہے سخاوت، یعنی جب جو آپ کو مال غنیمت بھی ملتا ہے تو وہ بھی آپ غریب الغرباء جو ان سے ہیں، فقراء ان میں فتح خیبر کے موقع پہ ایسا دیکھنے کو ملا، یتامہ کو مساکین بانٹ دیا، یہ چیز بھی آپ دیکھ۔ اچھا پھر آپ ایک قاضی بھی ہیں، اور قاضی ایسے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی کسی کی جو محبت ہے وہ مجھ پر اس طرح نہیں غالب آتی کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، بے شک وہ ظالم بھی ہو یا ناحق ہو، اور کوئی کسی سے اگر مجھے کوئی دشمنی ہے، کوئی مخالفت ہے، اس کی مخالفت مجھے اس پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں اس کے خلاف فیصلہ دوں، بے شک وہ حق پر ہی ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، اور میں نے اللہ کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی کی جب ہم شخصیت کی بات کریں تو وہ نور علی نور کا معاملہ نظر آتا ہے کہ جس پہلو کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ہدایت اور رہنمائی۔ اور حقیقت میں نا ہمیں جب بھی ہم کسی بھی صحابی کی شخصیت کی بات کرتے ہیں، کسی بھی مقدس شخصیت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کریں، اور آج ضرورت بھی ہے، آج ضرورت ہے۔ دیکھیے فضیلت کا جو باب ہے وہ تو مسلم ہے نا، تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، جو آپ کو جنہوں نے دیکھا، آپ کلمہ پڑھا، جنہوں نے آپ کے ساتھ جہاد میں جو لوگ شریک ہوئے، اور جو دن رات آپ کی صحبت میں اور مجلس میں بیٹھتے رہے،
اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ان کی فضیلت کا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ لیکن ہم آج جس دور میں رہ رہے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے کہ بھائی کہ ان کی جو معاشرتی، خاندانی، سماجی، سیاسی اور عسکری جو ان کی زندگی ہے جہاد، اس سے ہمارے لیے کیا روشنی ہے۔ اگر ہم ان پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کریں تو ہماری وہ نسل کے جو اسلام سے دور ہو رہی ہے اور اسلام پر اعتراضات کرتی ہے، الہاد پھیل رہا ہے۔ تو اب دیکھیے، آپ نے الہاد کی بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس الہاد کا بھی اور انکار کا بھی ایسا شافی اور کافی جواب دیے ہیں عقلی بنیادوں پر کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو انگوٹھا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے، کسی انسان کا دوسرے انسان سے انگوٹھا نہیں ملتا۔ یہ آپ 1400-1500 سال پہلے آپ نے فرمایا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو پرنٹ لیتے ہیں، تھم پرنٹ ہوتے ہیں، اپنے اپنے کسی کا بھی نہیں ملتا۔ یعنی پہلے دنیا میں لوگ نا ایک ہی پاسپورٹ پہ سفر کر لیا کرتے تھے، اگر دو بھائی ان کی شکلیں ملتی ہیں تو بھائی نکل جایا کرتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں وہ پکڑا جاتا ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو بائیو میٹرک اس کو آپ کہہ لیں یا تھم کہہ لیں آپ، اب یہ پرنٹ جون سے یہ سامنے آ گئے۔ حضرت علی نے کب سے یہ فرمایا؟ تو یہ بعد میں آج یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی یہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی آگے جو اولاد ہے، آپ دیکھیے ان میں کتنی ذہانت اور فطانت اور تقوی اور پرہیزگاری اور علم اپنے کمال پہ نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، امام باقر کو دیکھ لیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھ لیں، آپ امام زین العابدین کو دیکھ لیں، امام حسن حسین کو آپ دیکھ لیں۔ تو یہ جو بات ہے نا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، وہ تو کس کس پہلو کو ہم اٹھائیں اور کس کس پہ ہم بات کریں؟ فضائل ان کے بہت زیادہ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بے شک یہ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے ان کے فضائل۔ اچھا سر، آپ نے جیسے ان کے قاضی ہونے کا ذکر کیا، تو یہ جو عدالت کا طریقہ کار ہے یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی دو عادل گواہ آ جائے یا کوئی چند گواہ آپ کے سامنے کوئی کیس لے کے آئے، تو آپ پھر جو جس کے خلاف وہ کیس لے کے آئے ہیں اس کو بھی بلائیں اور پوری اچھی طرح انٹیروگیٹ کریں۔ ایک ہمیں واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ غالباً کسی غزوہ سے واپس آتے ہوئے چند صحابہ کا حضرت علی سے کسی معاملے پہ کلیش ہوا مال غنیمت کی بنا پہ، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ سے شکایت کی۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور پھر دوسرے نے بات کی، رسول اللہ نے اس سے بھی منہ پھیر لیا، اور پھر رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں علی سے کیا تکلیف ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ حضرت رسول اللہ کے پاس ایک کیس لے کے آئے صحابہ، تو بنتا تھا کہ حضرت علی کو بلایا جاتا، ان سے بھی پوچھا جاتا کہ علی یہ تمہارے خلاف یہ معاملہ ہے تو تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہو گے۔ لیکن ہم نے دیکھا علی کو نہیں بلایا نبی پاک نے، بلکہ یہ کہا کہ تمہیں علی سے کیا تکلیف ہے۔ اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ علی پہ اتنا یقین ہے، یا یہ پتہ ہے کہ علی کبھی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، اس کو ہم دو پہلوؤں سے ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی ذریعے سے کسی طریقے سے رسول اللہ تک پہلے خبر پہنچی ہوگی اس کی، یعنی کہ جیسے کچھ نہ کچھ گڑبڑ، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو وہاں پہ کوئی شور ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کی اطلاع مجھ تک پہنچ جاتی ہے، یا کہیں نہ کہیں وسائل اور ذرائع اتنے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک بھی کسی مسئلے میں اور کوئی بھی ایسا صورت پیدا ہوتی تو اللہ بھی آگاہ فرماتا تھا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمیں صحابہ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں کسی کی ایک خاص خصوصیت بھی ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی ایک گواہی بھی مانی، یعنی دو کی جگہ پر دو گواہ ہوتے ہیں، ایک کو بھی مانا، ایک صحابی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے۔ تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اقدس کے کسی صحابی کو آپ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ آپ نے عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اگر ہم اس ضابطے میں اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی ایک خصوصیت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی۔ باقی جو یہ واقعات ہوتے ہیں نا، روایات، ان کو بھی ذرا جائزہ لینے کی بڑی احتیاط کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم یہ پرکھ سکیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ظن اور ایک ہوتا ہے یقین۔ تاریخ کا جو ذخیرہ ہے زیادہ تر وہ سارا ظن پر مبنی، کیونکہ ہم وہاں پر موجود نہیں ہیں،
اور پھر جس طریقے سے اس کو روایت کیا گیا، مثال کے طور پر امام طبری یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ان کو جمع تو کر دیا ہے لیکن میں نے ان کی تنقیح نہیں کی، یعنی ان کو میں نے ان مراحل سے نہیں گزارا کہ بھئی میں یہ کہہ سکوں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، ہاں میں نے یہ سب کچھ اکٹھا کر دیا، ایکیومولیٹ کر دیا، اب آپ کی مرضی، آپ اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں۔ امام طبری نے اپنے مقدمے میں اس بات کو لکھا ہے۔ تو جب ہم ایسی روایت ہمیں ملے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی یعنی صحابہ ہیں، یا حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، دیگر صحابہ ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اس روایت کی کیا ایک اتھینٹیسٹی بنتی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی، یہ کسی حد تک یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین بنایا تھا، یعنی ذمہ دار۔ یہ غالباً غزوہ یمن، غزوہ حنین سے پہلے کا واقعہ ہے، یا یمن کے بارے میں ایسی روایات، یا یمن کے یا اس موقع پر کوئی یہ رونما ہوا یہ واقعہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اس طریقے سے آپ نے حل فرمایا۔ آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی میں ایک پارٹی کے مقدمے کو سن کر کبھی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں دوسرے کو نہ سنوں، اور یہ آپ نے آگے مسلمانوں کو بھی اس بات کی نصیحت فرمائی کہ بھئی کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کرو، دونوں طرف سے بات کو سنو۔ اچھا اس میں بڑی حکمت ہے، ہم اکثر ایک طرف سے باتیں سن کر دل میں بدگمانی پھیلا کر ہم پھرتے رہتے ہیں، یعنی گھر کا معاملہ ہو تو بیوی نے کچھ کہہ دیا تو امی کے بارے میں، امی نے کچھ کہہ دیا تو بیوی کے بارے میں، ہم ادارہ چلاتے ہیں تو ایک صاحب کسی کے بارے میں کہتے ہیں، ہم اس صاحب کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھ لیتے ہیں، دوسرے کے لیے ہم نفرت بٹھا لیتے ہیں۔ یہ جو گمان ہے وہ دوسرا سچا ہو، تو لہٰذا جب بھی کسی معاملے کو حل کیا جائے تو دونوں جو افراد ہیں، حریف ہیں، ان کو بلایا جائے فریق کو، اور بیٹھ کر ان کی بات کو سنا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ہی آپ نے فیصلے فرمائے، اور خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں آپ خود فرماتے تھے کہ میں ان کا مشیر تھا، بالکل، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ تم میرے مشیر ہو، اس لیے میرا دور مشکلات میں گرا، اور میں ان کا مشیر تھا، ان کو میں مشورے دیا کرتا تھا۔ تو مشیر بھی تھے اور آپ قاضی بھی تھے، اور جو فیصلے فرمائے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا، خود بھی بحیثیت ایک فرد کے عدالت میں آپ پیش ہوئے، اور قاضی کھڑا ہوا یا کچھ کیا تو آپ نے کہا بھی تم نے فیصلہ کیا صحیح کرنا ہے، تم تو پہلے ہی میرے احترام میں کھڑے ہو گئے ہو۔ کیا بات ہے، دیکھیں نا، یعنی کہ یہ ہمارے آج کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑی، ہمارے ہاں تو دیکھیں نا وہ ہوتا ہے کہ قاضی کھڑا ہو جاتا ہے، اور کیا کیا وہ الفاظ ہمارے ہاں تو یہ اگر کھڑا نہ ہو تو اسے ویسے ڈسمس کر دیا جاتا ہے، یا یعنی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چونکہ یہ اب اس کے دل میں تعصب ہے، اور کیونکہ یہ احترام میں کھڑا نہیں ہوا، اس کے دل میں محبت نہیں، حالانکہ اس سے بالکل بے غرض بے پرواہ ہو کر آپ تو ایک فریق بن کر عدالت میں آئے ہیں، آپ اپنا مقدمہ جو ہے وہ آپ پیش کیجئے۔ اب یہ نہیں دیکھنا حکمران ہیں، آپ فرما روا ہیں، آپ فلاں ملک کے رہے ہیں، فلاں یہ رہے ہیں، وہ رہے ہیں، اس سے کیا غرض؟ اٹ سیلف جو ایک مقدمہ ہے فیصلہ تو اس کا، یہ بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہی مثالوں سے ہی معاشرے پھر زندہ بھی رہتے ہیں، اور پھر ترقی بھی کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر امن بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، رسول اللہ کی وفات 11 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک کا جو دور ہے وہ ایک سائڈ پہ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 36 ہجری سے 40 کا جو دور ہے حضرت علی کے 4 سالہ، وہ ایک فتنوں سے بھرے ہوئے ہیں، مشکلات سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت علی کے دور کی جو مشکلات ہیں، جو فتنے ہیں، وہ کس حد تک مشکل تھے جو باقی خلفات ہیں ان کی نسبت؟ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو فساد رہا، بغاوت رہی، وہ جو زکوٰۃ کا معاملہ تھا، اور پھر وہ جو مرتد ہوئے اور جنہوں نے اپنا نبوت کا بھی اعلان کی دعویٰ کیا تو ان کے خلاف بھی مقابلہ کیا، جنگ کی، اور اسی طرح جو منکرین زکوٰۃ تھے مرتد ہوئے ان کے خلاف بھی یہ رہا مسئلہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے وہ کافی حد تک پرامن رہا، وہ پرسکون رہا، اور اس میں اسلام بھی بہت پھیلا، فتوحات بہت زیادہ رہیں، اور واقعی آپ نے عدل و انصاف کو قائم کر کے دکھایا جہاں جہاں پر۔ آپ بڑی کمال کی باتیں ہیں جن کو آج یورپ بھی، وہاں کے لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر زمانہ آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ آخر میں جا کر بگڑ گیا، بغاوت ہوئی اور فتنہ پیدا ہوا، وہ جو باہر سے فسادی آئے
اور جنہوں نے باقاعدہ ایک پلان بنایا اور منصوبہ بنایا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ بھی کچھ خرابی پیش ہوئی ہے حضرت علی کے مشوروں پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے؟ کیونکہ حضرت علی نے چند مشورے حضرت عثمان غنی کو دیے تھے جن پہ آپ نے اپنے داماد مروان کی وجہ سے غور نہیں کیا، اور جو معاملہ تھا وہ پھر الجھتا چلا گیا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں جو تاریخ ہے نا اس میں تھوڑا سا کم ہی میں الجھتا ہوں، کم ہی میں جاتا ہوں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ سب کچھ ہے وہی جمع کردہ لوگوں کا. آپ اگر تھوڑا سا مدینے کے ماحول کا مطالعہ کریں گے نا کہ کیسے مسلمانوں کے پیچھے منافقین لگے، کس طریقے سے یہود نے سازش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خلاف منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا، پروپیگیٹ کیا. اب دیکھیے کہ جو رسول اللہ کے قریب ہوتا تھا نا اس کے خلاف سازشیں ہوتی تھی، اس پر تہمتیں لگتی تھی. یہ باقاعدہ یہ پروپیگنڈا رہا اور صدیوں تک رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی آپ ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے نام کو بگاڑنے کی. یعنی یورپ میں کئی صدیوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امیج تھا یا صحابہ کا جو امیج تھا، خاص طور پہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا جو امیج تھا وہ یہ تھا کہ یہ نعوذ باللہ ظالم ہیں، یہ جابر ہیں، یہ دیو ہیں، یہ جن ہیں، انہوں نے دنیا کو تباہ و برباد کی. یعنی اس طرح کا امیج صحابہ کا، رسول اللہ کا قائم کیا گیا. تو یہ جو سازشیں تھیں یہ تو پہلے دن سے مدینہ سے خاص طور پر شروع ہو گئی تھی. تو اس لیے جو ہسٹری لکھی گئی وہ کچھ ایسی ہے کہ ہمیں بڑے محتاط طریقے سے ہمیں ان باتوں کو لے کر چلنا ہوگا. ایبرپٹلی اور فوراً اور علل اعلانیہ ہم کسی پر بھی اس طریقے سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو ہم اس زمانے میں نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ جو کچھ ذخیرہ ہم تک پہنچتا ہے اگر اس کو فرقہ واریت کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے پھر تو ہر کسی کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. اگر اہل سنت کو اٹھائیں گے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اہل تشیع کے پاس جائیں گے اپنے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری زمانہ ہے اس میں واقعی کمزوریاں پیدا ہوئی اور اس میں بہت کچھ شامل ہو سکتا ہے اور ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ آپ نے اپنی اجتہادی بصیرت سے فیصلہ فرمایا، کیونکہ آپ خلیفہ ہیں اور حکمران ہیں. خلیفہ کو مشورہ سب دیتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن خلیفہ اپنی ثوابدید سے، سمجھداری سے فیصلہ کرتا ہے. آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ اگر غیر جانبدارانہ طریقے سے چیزوں کو دیکھا اور پرکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک تو امت میں یہ جو کشمکش ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے، اور یہ جو ٹکراؤ اور تصادم، اور آپ آج کل تو دیکھ ہی رہے ہیں چینلز پہ جو ہمارا حال ہے. رمضان کے جب لوگ دین سیکھا کرتے تھے چینلز پہ، آج فرقہ واریت کے نام پر پھیلائی جا رہی ہے، اور اہل تسنن سے ایک عالم بٹھا دیا جاتا ہے، ایک اہل تشیع سے بٹھا دیا جاتا ہے، ایک اہل حدیث بٹھا دیا جاتا ہے، پھر ان کی لڑائی کروائی جاتی ہے اور ریٹنگ بڑھائی جاتی ہے. میرا یہ مزاج نہیں ہے، تو میں اس طرح ان باتوں کو اس انداز سے نہیں دیکھتا جس طریقے سے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اب آپ کی میری ذمہ داری کہ ہم غیر جانبدارانہ طریقے سے ان چیزوں کا جائزہ لیں، ان کو پرکھیں، اور پھر اس میں جو اسباق ہیں ہمارے لیے ہم وہ سبق یہاں سے حاصل کریں تاکہ ہم سے یہ غلطیاں نہ ہوں. بالکل. اچھا سر، فتنہ خوارج مولا علی علیہ السلام کے دور میں بہت ایک بڑا فتنہ تھا. بالکل. حضرت ابو بکر کے جو دور کے فتنے تھے، جیسے آپ نے وہ مرتدین زکوٰۃ کا ذکر کیا، پھر جو مسلمہ کذاب اور سجیہ بنت حارث نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کو اور جو خوارج کا فتنہ ہے ان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کے نزدیک زیادہ خطرناک فتنہ کون سا تھا جس کو قابو کرنا مشکل رہا ہے؟ دیکھیے اگر دیکھیں پہلا زمانہ اس میں چونکہ اجتماعیت تھی، طاقت موجود تھی، آغاز تھا، تو اس وقت کو چلنا آسان تھا. صحابہ بھی حیات تھے، بڑی تعداد اس وقت، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریباً آپ کا انتقال ہوا. تو ایک تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بدری صحابہ بھی موجود، احد کے صحابہ بھی، بڑے بڑے خندق کے صحابہ بھی موجود، خود حضرت علی بھی موجود، سارے، یعنی کہ اس وقت ایک طاقت تھی، وہ کو چلنا تقریباً ایک آسان آپ کہہ لیجئے. لیکن جب حضرت علی کا زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ کافی حد تک کمزوری جسے کہتے ہیں، خود اندر مسلمانوں میں بھی مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. یہ بھی چیز سامنے آتی ہے، سیاسی حوالے پھر بکھرے اس طریقے سے کہ مختلف شہروں میں چلے گئے. کوئی حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ طائف چلے گئے، حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شام چلے گئے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے وہ کوفہ میں چلے گئے، حضرت معاذ بن جبل یمن یعنی اس طرح کر کے صحابہ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مدینے سے چلے گئے، دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے۔ یہ بھی ایک صورتحال تھی حضرت علی کے اس زمانے میں۔ پھر وہ جو خوارج کا فتنہ ہے نا، وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ خطرناک تھا، اس لیے کہ اس فتنے نے قرآن کو استعمال کیا اور قرآن کی آیات کو استعمال کیا، لا حکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اور صرف یعنی فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے یہی مقدمہ قائم کیا، کفر کا بھی فتویٰ دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی اس طرح کی باتیں، اور وہ تو بالکل ہی یعنی وہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایسا سیاہ داغ اور دھبہ ہے جو آج تک اسلامی تاریخ میں اور آج بھی مسلمانوں میں یہ چیز موجود ہے، یہ گروہ، یہ فتنہ کہ جو قرآن مجید کا اس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ بالکل۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ بھئی ان کا جو یہ کہنا یہ تو صحیح ہے، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اب یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکم تو بے شک اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہی ہے، لیکن واضح بات ہے کہ اللہ کے اس حکم کے تحت ہی انسان اپنے سیاست اور معاشرت کے مسائل کو بھی تو حل کرتا ہے۔ اور میں سر یہ کہتا ہوں، بلکہ میں کیا ہر مسلمان مومن کا یہ قیدا ہے کہ اللہ کے حکم کو علی سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی، یعنی اللہ نے جو آپ کو علم میں جو مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا، دیکھیے نا اب ایک اور پہلو بھی سامنے آپ کا علم کا بھی آتا ہے، حکمت کا آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنا علم عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو چھوٹا سا بچہ ہو اور آ کر اختیار کرے آپ کی صحبت کو اور پھر آپ کے انتقال اور وصال تک آپ کے ساتھ رہے، تو اس کے علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ قرآن کا کتنا سمندر اور ذخیرہ سلونی کا دعویٰ کرنا کوئی آسان نہ تھا، وہ اللہ کے رسول نے آپ کے سینے میں منتقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات آتی نا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے، تو آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، تو پھر اس کے بعد فرمایا چادر کو تم اپنے سینے سے لگاؤ، ایسی ایک روایت آتی۔ یعنی صحابہ کو رسول اللہ نے اس طرح آپ نے عطا فرمایا اور کسی کے سینے پر آپ نے ہاتھ مارا، تو یہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو دیر بعد مسلمان ہوتے ہیں، ان کو رسول اللہ سے اتنا فیض ملتا ہے۔ تو علی نے تو پھر آغوش رسالت میں اپنی بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، یہ سارا زمانہ پہلی غذا بھی لابد ہے رسول اللہ کی، جی بالکل، آپ کی صحبت میں، آپ کے مجلس میں گزارا، تو آپ کے علم کا بھلا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بے شک۔ سر میں چاہوں گا کہ آخری سوال ہمارا اور بڑا اہم ترین سوال آج کے دور کے حوالے سے بھی، بطور حاکم جب مولا علی علیہ السلام کوفہ آتے ہیں، پھر آپ کا 4 سال کا دور ہے، بطور حاکم آپ کی سیرت اپنی رعایا کے ساتھ کیسی رہی ہے؟ حضرت اور علی، یہ میں چاہوں گا آپ جو ہمارے آج کے دور کے حکمران ہیں ان کو بھی بیچ میں ریلیٹ کریں اس معاملے میں۔ دیکھیے میں تو ریلیٹ اپنے آپ کو کروں گا، آپ حاکم نہیں ہیں، نام ہے حاکم، یعنی حاکم سے مراد یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی جگہ پر جواب دہ ہوں، یعنی میں اپنے ادارے کا تو حاکم ہوں نا، بالکل، اپنے گھر کا بھی میں حاکم ہوں، تو اپنی فیملی کا حاکم ہوں، یعنی سربراہ ہوں، بڑا ہوں۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے، تو اس سے اس کی رعیہ کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے فرمایا تھا کہ بھئی ان کا مشیر میں تھا، میرا مشیر تم لوگ ہو، تو صورتحال یہی ہے کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال، تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ ہم اچھے ہو، وہ حجاج بن یوسف نے کہا تھا نا کہ بھئی کہ تم لوگوں نے مثال دی تھی کہ بھئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو فلاں ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، صحابیوں کے، اصحاب رسول کے نام لیے کہ وہ بڑے اچھے تھے، تو اپنا حجاج نے کہا تم عبداللہ ابن مسعود بن جاؤ، میں تمہارے لیے عمر بن جاتا ہوں۔ تو یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا ہماری کہ ہم دوسرے سے توقع رکھتے ہیں کہ حکمران ایسا ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمرانی تھی وہ بے مثال حکمرانی تھی۔ آپ ان کی دیکھیے، جب انسان حکمران بنتا ہے نا، اس کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مال غنیمت کا، بیت المال کا وہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کے نگرانی میں ہوتا ہے، وہ چاہے تو اپنی زندگی کو پرتعیش بنا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بنے، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ جو پہلے والی زندگی تھی، اگر اس میں کوئی سہولت کی بات تھی، آسانی تھی، وہ بعد میں
اپنی آمدن، اپنا جو کچھ بھی کمانا تھا وہ لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نعوذ باللہ مال نہیں تھا، آپ نے پتہ نہیں کتنے باغ تو وقف کر رکھے تھے، اس وقت بھی کروڑوں کی آمدن تھی، اگر آپ تھوڑا پڑھ کر دیکھیے کروڑوں کی آمدن تھی۔ دسترخوان آپ کے بیٹے کا مدینے میں مشہور تھا، امام حسن علیہ السلام۔ اور یعنی جب آپ حکمران بنے، یہ نہیں ہم بات کہہ سکتے، میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اصل میں نا ایک خاص وقت کا جو کا واقعہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو پوری زندگی پر حاوی کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بعد میں بہت وسعت آئی صحابہ کے پاس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی وسعت ہوئی، مال تھا، سب کچھ تھا، کاروبار، تجارت، لیکن اپنے اوپر سب کچھ دکھانے کے بجائے، خود نمائی کے بجائے، آپ نے رسول اللہ کی جو امت ہے آپ نے اس کا خیال رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے نا کہ کہیں پر بارش ہوتی ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں، حالانکہ وہ بارش سے میرے بکریوں کو یا میرے جانوروں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ میرا مسلمان بھائی کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، خوشحال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی معاملہ تھا، جو مال، جو دولت، جو سب کچھ تھا، لائف سٹائل میں اگر ایک حکمران کی تبدیلی نہیں آتی نا تو آپ یقین کر لیجئے وہ ایماندار ہے، بالکل وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ سچا انسان ہے۔ جس کی زندگی میں آپ کو تبدیلی نظر آ جائے نا، اور پھر جب وہ حکومت سے اترے اقتدار سے اور آپ کو معلوم ہو کہ اس کے اثاثوں میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ یقین کر لیں کہ وہ حکمران سچا نہیں ہے۔ یہیں پہ میں یہ ایک بات کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا اسی سے جڑی، کہ جب حضرت علی حاکم بن کے کوفہ میں داخل ہوئے، اہل کوفہ استقبال کے لیے آئے، تو آپ نے جو پہلا خطاب کیا اس میں یہ کہا کہ کوفہ والوں میں تمہارا حاکم بن کی صورت میں آ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ سواری اور ایک تلوار ہے، اگر واپس جاتے ہوئے میرے پاس تیسری چیز ہو تو سمجھ جانا میں نے تمہارے حق میں خیانت کی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے سر آج کے دور کے حاکموں کے یہ بات کہنا کوئی آسان بہت بڑی معاملہ بات نہیں، ہاں، اور پھر اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، سیرت کو پیش بھی کیا، اور ایسا ہی معاملہ تھا پھر۔ بے شک جی۔ تو ناظرین، آپ نے جو گفتگو ہے حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے وہ سنی ہے۔ بے شک یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو میدان جنگ میں ہو تو ان سے بڑا بہادر نہیں، اور اگر یہ مسلح پہ کھڑے ہوں تو ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ہستی کے صدقے میں ہماری جو امت ہے اس کو تمام فرقوں سے ہٹ کے اور ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ایک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کی آیت ہے اس کا مصداق بنے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید حمزہ عباس کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی دوبارہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔